جب مناظرہ کامیاب نہ ہو تو اخیر میں مباہلہ ہوتا ہے، فریقین کھلے میدان میں نکل جاتے ہیں، کھلے میدان میں، اور پھر ہر ایک فریق کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے خدا ہلاک کر لے۔ دوسرا فریق کہتا ہے، میری یادداشت سے پہلے جہانگیرے میں ایک شخص تھا، وہ بھی مرزائی تھا، اور وہ استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا تھا کہ آپ مجھ سے مباہلہ کر لیں۔ مناظرہ تو وہ نہیں کر سکتا تھا، عالم نہیں تھا، حضرت بچتے تھے۔ ایک دن حضرت صبح سویرے آیا اور اس کو اطلاع کی کہ آؤ مباہلہ ہے آج۔ وہاں دریا کے کنارے مباہلہ ہوا، حضرت مسجد آئے، چاش کا وقت، نماز پڑھنے لگے، اور وہ جا رہا تھا اکوڑا کھٹک، کشتیوں کے پل سے جاتے ہوئے نیچے چھلانگ ماری، غرق ہو گیا دریا میں۔ تو میں نے پھر اپنے زمانے میں حضرت صاحب سے پوچھا کہ آپ پہلے تو بچتے تھے، پھر کیوں قائل ہو گئے؟ فرمایا خواب میں مولانا انور شاہ تشریف لائے اور فرمایا ڈرنا نہیں، کر مباہلہ، اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہ میں بہت پریشان تھا کیونکہ مباہلے کی شرطیں بہت سخت ہیں۔ خود مولانا انور شاہ نے غلام احمد قادیانی سے مباہلہ کیا تھا، حضرت شیخ الہند جب رہا ہو کے آئے تو شاہ صاحب پہ ناراض ہو گئے۔ فیض الباری میں حضرت لکھتے ہیں، لما رجع شیخنا من اسارتہ مالٹا غضب علیہ، مجھ پہ ناراض، بڑے فخر سے لکھتے ہیں حضرت شیخ ناراض ہو گئے کہ مباہلے کی شرطیں موجود تھی جو آپ کر رہے تھے۔ مباہلہ جب مناظرہ نہ ہو سکے پھر مباہلہ ہے۔ بس آپ فرما دیجئے، پکاریے، آؤ پکارو، ندعو ابنانا و ابناکم، ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ونسانا و نساکم، اور ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور ہم خود اور تم خود۔ حدیث شریف میں ہے، اس کہنے کے ساتھ آپ علی، حسن، حسین، فاطمہ کو باہر لے آئے اور نجران کے عیسائیوں سے کہا آؤ میدان میں، آؤ میدان میں، تم دلائل نہیں سمجھتے ہو۔ انہوں نے مشورے کا وقت مانگا، مشورہ کیا اور کہا پکا پیغمبر ہے، سچا رسول ہے، شک نہیں ہے۔ اب اگر ہم نے ارادہ بھی کر لیا مباہلے کا تو یہ ہم نہیں، ہمارے بچے اور بیویاں اور مال دولت نجران میں جلس جائے گا، ایسی آگ لگ جائے گی۔ تو حضرت سے کہا، حضرت ہم جا کے بادشاہ کو رپورٹ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جزیہ مقرر کر دیں گے، تاوان دے دیں گے، لیکن عیسائیت بہت مالداری مذہب ہے، وہ ہم سے چھوٹ جائے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ دنیا پرستوں کا یہی حال ہوتا ہے۔